دروازہ کھولا، عامر انصاری آپ کی محفل پہ قربان جائیں، جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ امام الانبیاء بھی تشریف لے آئے۔ دروازہ کھولا، حضور اندر تشریف لے گئے، عامر انصاری نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، صحابہ نے کھڑے ہو کے استقبال کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے غلاموں، جب تم میرا ذکر کر رہے تھے، جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ تمہاری محفل کے اندر صرف فرشی نہیں بیٹھے ہوئے تھے، عرشی بھی آ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور کے فرمان کے مطابق جہاں میلاد پڑھا جائے وہاں صرف فرشی نہیں آتے بلکہ عرشی بھی آ کے بیٹھتے ہیں۔ تو پھر حضور نے کیا فرمایا؟ فرشتے آ کے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ والملائکۃ کلھم یستغفرون لک، فرشتے محفل میں آ کے بیٹھے بھی ہوئے تھے اور محفل میں آنے والوں کے لیے بخشش کی دعائیں بھی مانگ رہے تھے، بخشش کی دعائیں بھی مانگ رہے تھے۔ انہوں نے، اے عامر انصاری، آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو۔ انہوں نے آگے سے ہمارا سوال بھی کر دیا، حضور یہ میری محفل کے لیے خاص ہے کہ رحمت کے دروازے بھی کھلے ہیں، فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں، یا ساری امت کے لیے ہے؟ حضور کا جواب سننے والا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، من فعل ذلک، اے عامر، میرا کوئی غلام مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو یا شمال میں ہو یا جنوب میں ہو، فرمایا جہاں بھی میرے میلاد کی محفل سجائے گا خدا رحمت کے دروازے بھی کھولے گا، فرشتے بخشش کی دعائیں بھی مانگے گے، فرشتے بخشش کی دعائیں بھی مانگے گے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے پوری امت کے لیے اعلان فرما دیا۔ آئے نا ذرا پھر حضور کے میلاد کا ذکر ہی کر لیتے ہیں۔ حضور کس شان کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ پاک نے فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ، یہ نور کا لفظ بولیں کیونکہ جو نور مانتے ہیں انہی کے چہرے چمکتے ہیں، آج بھی چہرے چمک رہے ہیں، اس لیے نور کا لفظ بلند آواز سے بولیں۔ اسی موضوع پر، اسی لفظ پر سارا موضوع ہوگا۔ قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور۔ اللہ پاک نے فرمایا تحقیق تمہارے پاس آیا نور۔ آج جھگڑا پڑ گیا، مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کر دیے گئے کہ حضور نور ہیں یا نہیں نور۔ حضور بے مثل بشر تو ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بات نورانیت کی ہے۔ آئیں، اس موجودہ دور کے کسی مفتی کی بات نہیں کرتا، کسی عالم کی بات نہیں کرتا، بات ان کی کرتے ہیں جن کی بات پہ ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چچا کے بیٹے ہیں۔ وہ اپنی کتاب میں تفسیر ابن عباس کے اندر فرماتے ہیں، قد جاءکم من اللہ نور، یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق آیا تمہارے پاس نور۔ اس نور سے مراد آمنہ کے لال محمد عربی کی ذات ہے۔ پتہ چلا اب کسی کو یہ وہم نہیں ہونا چاہیے کہ حضور نور ہے یا نہیں، حضور نور ہے، حضور کی حقیقت نور ہے۔ حضور علیہ السلام بشری لباس پہن کے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اگر بس بشری لباس پہن کے نہ آتے تو امت کو مسائل کی سمجھ، امت کو کھانے کا طریقہ، امت کو پینے کا طریقہ، امت کو جہاد کرنے کا طریقہ، امت کو سنتیں ادا کرنے کا طریقہ نہ آتا۔ حضور لباس بشر میں آئے ہیں تاکہ امت کو چلنا پھرنا، شادی کرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، یہ سارے طریقے آ جائیں۔ کریں گے کام اپنے، اللہ میری ادا کی وجہ سے انہیں ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ تو محترم حاضرین، حضور نور ہے، یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ اب حضور کا اپنا فرمان بھی سن لیں۔ حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا فرمایا۔ دوسرا فرمان سن لیں، حضور نے جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل سوچ میں پڑ گئے۔ میرے کریم نبی فرمانے لگے جبریل بولتے کیوں نہیں، وجہ کیا ہے؟ عرض کی حضور سوال ہی ایسا ہے، مجھے عمر کا تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ میرے پاک نبی فرمانے لگے اچھا یہ بتاؤ کوئی اندازہ ہی بتا دو۔ سنیں جبریل کا جواب کیا ہے۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھے آسمان پر
चौथे आसमां पर एक नूरानी सितारा निकलता है, फिर गरूब हो जाता है, फिर निकलता है, 70,000 साल के बाद निकलता है, फिर डूब जाता है, फिर 70,000 साल के बाद निकलता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो 70,000 साल के बाद निकलता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसे 72,000 मर्तबा देखा है। कितनी बार देखा है? बोलिए कितनी बार देखा है? 72,000 मर्तबा देखा है। ए इमामुल अंबिया का कलमा पढ़ने वालों, सुनो मेरे पाक नबी ने क्या फरमाया, व इज्जते रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, फरमाया जिब्रील मुझे उस खुदा की कसम है, वो नूरानी तारा में मोहम्मद की जात थी, वो मेरी जात थी, नूरानी तारा मैं ही था। अल्लाह अकबर। तीसरी हदीस पाक, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर है। मदीना पाक का पुरौनक शहर है। आज हजूर पर्दे में है ना, तो आज कफियत देखें क्या है, लोग तड़पते हैं। जब हजूर सामने होंगे उस वक्त कफियत क्या होगी। मैं तो मदीना पाक की मंजर कशी यूं करता हूं कि मदीने का शहर है, रहमत की लहर है, मदीने की गलियां हैं, मिस्र की डलियां हैं, मदीने की हवाएं हैं, जन्नत की फिजाएं हैं, रियाजुल जन्ना की बहारें हैं, सहाबा की कतारें हैं, हजूर बादा फरोश है, सहाबा बादा नोश है, साकी की धूम है, रिंदू का हजूम है, मजमा लगा हुआ है, माहौल सजा हुआ है। एक सहाबी खड़े होते हैं, मुजस्मा नियाज है, सरापा सवाल है, अदब की वजह से सर को झुकाया हुआ है, हाथ बांधे हुए हैं, बोलते कोई नहीं। मेरे करीम नबी फरमाने लगे, ऐ मेरे गुलाम बोलते क्यों नहीं। अर्ज की हुजूर मेरे ज़हन में एक सवाल आता है, आपसे करूं, फिर ख्याल आता है कहीं बारगाह नबुव्वत के अदाब में कोई फर्क ना आ जाए, कहीं आवाज ऊंची ना हो जाए, कहीं बेअदबी ना हो जाए। मेरे पाक नबी ने सहाबी का अदब देखा ना, हजूर मुस्कुरा पड़े, हजूर मुस्कुरा पड़े। तेरा मेरा मुस्कुराना क्या है, जब हजूर मुस्कुराते थे रहमत के फूल बरसाते थे, फैज के दरिया बहाते थे, करम के मोती लुटाते थे, तो सहाबा फूले ना समाते थे। मेरे नबी फरमाने लगे, ऐ मेरे गुलाम तू पूछ मैं बताऊं, इसलिए पूछना तेरा काम है, जवाब देना मेरा काम है। फरमाया मांगना तेरा काम है, तेरी झोली को भरना मेरा काम है। फरमाया तू गदा है, मैं शाह हूं, तू भिखारी है, मैं दाता हूं, तू सहाबी है, मैं नबी हूं। फरमाया तू सवाल ना करे तो सहाबी कैसा, मैं जवाब ना दूं तो नबी कैसा, जवाब ना दूं तो नबी कैसा। अब सहाबी सामने हैं, अर्ज करते हैं लफ्ज क्या है, हदीस के लफ्ज सुनेंगे ईमान ताजा होगा। सहाबी क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह बि अबी अंता व उम्मी अखबिरनी अन अव्वल शैइन खलक़हु तआला क़ब्ल अल अशिया। या रसूल अल्लाह मैं अक्सर ये सोचता रहता हूँ, जब खुदा ने कायनात को बनाया होगा, बसात जमीन को बिछाया होगा, आसमान को सितारों से सजाया होगा, और सबसे पहले कौन सी शय को बनाया होगा, कौन सी शय को बनाया होगा। इस हदीस पाक को इमाम अब्दुल रज़ाक अबू बकर बिन हम्माम ने नकल फरमाया है। और जानते हो इमाम अब्दुल रज़ाक कौन है? इमाम मालिक के शागिर्द हैं, इमाम अहमद बिन हंबल के उस्ताद हैं, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के दादा उस्ताद हैं। ज़रकानी के अंदर, मवाहिब दुनिया के अंदर, दलाइल नबुव्वत के अंदर, मदारिज नबुव्वत के अंदर और भी कई कुतुब के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। जब सहाबी ने सवाल किया ना, हजूर सबसे पहले अल्लाह ने कौन सी शय को बनाया है, तो मेरे नबी ने अपने लबों को हरकत दी, मेरे नबी बोलने लगे, हिकमत के मोती लुटाने लगे, सहाबा की किस्मत जगाने लगे, हमारी बिगड़ी बनाने लगे और अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाने लगे। मेरे करीम नबी फरमाने लगे, या जाबिरो इन्नल्लाह ताला खलक़ा क़ब्ल अल अशिया नूरा नबिय्यका मिन नूरिही। फरमाया जाबिर तेरा सवाल है कि सबसे पहले अल्लाह ने किस शय को बनाया। फरमाया मेरे सहाबी तू कितना खुश नसीब सहाबी है, सवाल भी उसी से कर रहा है जिसे अल्लाह ने सबसे पहले बनाया है, अल्लाह ने सबसे पहले बनाया है। सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप का नूर कब बना?
حضور نے فرمایا اس وقت کعبہ بھی نہیں تھا۔ کس وقت بنا؟ فرمایا وقت بھی نہیں تھا۔ وقت ہوتا ہے سورج کی وجہ سے، وقت ہوتا ہے چاند کی وجہ سے، فرمایا وقت بھی نہیں تھا۔ عرض کرتے ہیں حضور اس کی کچھ وضاحت فرمائیں۔ میرے نبی فرمانے لگے تم بھی سنو، میری ساری امت سنے۔ کیا حضور نے فرمایا لم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا ملک ولا سماء ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ میرے نبی فرمانے لگے اے پیارے جابر، جب اللہ نے میرا نور بنایا اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ عرب، نہ عجم، نہ جنت، نہ نار، نہ آتش، نہ گلزار، نہ ملک، نہ فلک، نہ سماک، نہ سمک، نہ بلبل، نہ چہک، نہ غنچہ، نہ چٹک، نہ پھول، نہ مہک، نہ شمس، نہ قمر، نہ شجر، نہ حجر، نہ جن، نہ بشر، نہ برق، نہ ثمر، نہ بحر، نہ بر، نہ خشک، نہ تر، نہ ادھر، نہ ادھر، نہ کدھر، نہ جدھر، غرضے کے نہ ہواؤں کے فراٹے، نہ فضاؤں کے سناٹے، نہ میکدے کی چھل بل، نہ ساغر کی ہلچل، نہ رندوں کی افتاد، نہ زاہدوں کی فریاد، نہ گنگا کی موجیں، نہ جمنا کی لہریں، نہ فرق پوش کو حسار، نہ نشاط انگیز آبشار، حتیٰ کہ نہ زمین تھی، نہ زمان تھا، نہ مکین تھا، نہ مکان تھا، نہ چنی تھا، نہ چنا تھا، گویا کہ کچھ بھی نہ تھا اور لفظ تھا بھی نہ تھا، بس پہلے خدا تھا اس کے بعد مصطفیٰ تھا۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ فرمایا سب سے پہلے خدا تھا اس کے بعد مصطفیٰ تھا۔ پھر کیا بتاؤں خدا کیا تھا، مصطفیٰ کیا تھے؟ جب آپ بھی نہ تھے، میں بھی نہ تھا، آدم بھی نہ تھے، بتائیں تو کیا بتائیں، سنائیں تو کیا سنائیں، اتنا ہی پتا ہے وہ نور تھا، حضور اس کی تنویر تھے، وہ مصور تھا، حضور اس کی تصویر تھے، وہ قادر تھا، حضور اس کی تقدیر تھے، وہ مدبر تھا، حضور اس کی تدبیر تھے، یا یوں کہہ لیں وہ خالق تھا، حضور ہی مخلوق تھے، وہ محب تھا، حضور ہی محبوب تھے، وہ احد تھا، حضور احمد تھے، ارے وہ حمید تھا، حضور محمد تھے، حضور محمد تھے۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کا نور بنایا ہے۔ بولیے سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کا، جاگ رہے ہیں جی؟ تو پھر ایک دفعہ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ آج کل نعت ہاں تو بلاتے ہی ہیں، نقیب بھی ماشاءاللہ محفل کو سجاتے ہیں، لیکن جب تک آپ لوگوں کو بلایا جلایا نہ جائے تو ہمیں بھی پتہ نہیں چلتا کہ آپ جاگ رہے ہیں کہ سوئے ہوئے۔ تو اس لیے یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ سمجھ آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے نا۔ وہ جو نور اللہ نے سب سے پہلے بنایا نا جی، وہ نور اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں سجایا، آدم علیہ السلام کی پیشانی میں سجایا، تو فرشتوں کو بلایا، فرشتے آگے سامنے کھڑے ہو کے آدم علیہ السلام کی پیشانی کو دیکھتے ہیں تو درود و سلام پڑھتے ہیں۔ آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا یہ فرشتے میرے سامنے کھڑے ہو کے درود و سلام کیوں پڑھتے ہیں؟ فرمایا پیارے آدم تیری پیشانی کے اندر میں نے اپنے محبوب کا نور سجایا، وہ نور مصطفیٰ کو دیکھ کے وہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا نور مصطفیٰ کی زیارت میں بھی چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت کے ذریعے آدم علیہ السلام کے ناخنوں میں نور مصطفیٰ ظاہر فرمایا۔ آدم علیہ السلام فرت محبت میں حضور کا نور چوما آنکھوں پہ لگا لیا۔ آدم علیہ السلام کی سنت بن گئی۔ سیدنا صدیق اکبر کی سنت ہے لیکن آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ ایک جگہ بیان میں کر رہا تھا، بعد میں کسی نے کہا جناب آدم علیہ السلام کو تو نور نظر آیا تھا، کیا آپ کو نور نظر آتا ہے؟ میں نے کہا سنو، حضرت حاجرہ دوڑی تھی پانی کے لیے، آج تو پانی پانی ہے، صفا مروہ پہ پانی ہے یا نہیں؟ دائیں طرف بھی ہے بائیں طرف بھی ہے۔ آپ لوگوں میں کئی لوگ گئے ہوں گے، بندہ نچیز کو بھی یہ سعادت نصیب ہوئی ہے، میں نے دیکھا بائیں طرف بھی ٹوٹیاں ہیں، دائیں طرف بھی ٹوٹیاں ہیں، کولر بھی لگے ہیں، ٹوٹیاں بھی ہیں، اس کے باوجود حاجی دوڑ رہے ہیں
تو میں نے حاجی صاحب سے کہا جناب مائی صاحبہ تو دوڑی تھی پانی کے لیے، ان کو تو پانی مل گیا، آپ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ تو ہر حاجی کی زبان پہ ایک ہی جملہ آتا ہے، میں تو فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی محبت کو ادا کر رہا ہوں، میں تو فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ کیا آدم علیہ السلام کی ادا نہیں ہے؟ آدم علیہ السلام نے حضور کا نام سنا، حضور کا نور دیکھا تو چوما، فرط محبت میں آنکھوں پہ لگایا۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں سجدہ کرو۔ اب خدا کا حکم تھا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک اکڑ گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا ما منعک، کس چیز نے منع کیا ہے سجدہ کرنے سے؟ کہنے لگا لم اکل اسجد لبشر، یہ بشر ہے، یہ میں اس بیماری کو تلاش کرنے لگا کہ سب سے پہلے نبی کو عام بشر اور ہلکا سا بشر کس نے کہا؟ تو جب قرآن کھولا تو پتا چلا کہ سب سے پہلے نبی کو عام اور بے ادبی کے طور پر جس نے بشر کہا وہ شیطان ہے۔ وہ کون ہے جی؟ بولیے۔ نبی کو ہلکا بشر سمجھنے والا کون ہے؟ شیطان ہے۔ حالانکہ حضور بشر ہیں لیکن حضور تو بے مثل بشر ہے نا جی۔ ہمارے پسینے میں بدبو آتی ہے، حضور کے پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ الگ موضوع ہے، میں صرف اشارہ کر دیا ہے۔ تو کہنے لگے آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے پڑھا ہے، قرآن کے اندر موجود ہے انا بشر مثلکم، حضور نے خود فرمایا ہے میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ میں نے کہا ندانو، کبھی خیال کیا ہے کہ جب حضور نے یہ فرمایا تھا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، اس وقت سامنے لوگ کون تھے؟ حضور کے مخاطب کون تھے؟ کہنے لگے مخاطب تو اس وقت ابو جال تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا۔ حضور ان کو کہہ رہے تھے میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ میں نے کہا جو اپنے تھے انہوں نے روزے رکھے، حضور نے شام کو بھی کوئی نہ افطار کرنا، حتیٰ کہ حضور لمبے روزے رکھتے گئے، وصال کے روزے رکھتے گئے۔ صحابہ کرام نے دو روزے رکھے، 3 رکھے، گرنے لگے، میرے پاک نبی فرمانے لگے ادھر آؤ، کیا ہوا ہے؟ گر رہے ہو، کمزور ہو گئے ہو۔ انہوں نے عرض کی حضور آپ نے بھی کھانا چھوڑا ہے نا، آپ نے بھی پینا چھوڑ دیا ہے؟ ہم نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ آگے سے حضور نے اپنے غلاموں کو پتہ کیا کہا، اپنے صحابہ کو پتہ کیا کہا؟ ایوکم مثلی، تم میں میری طرح کا کون ہے؟ سمجھنے والی بات ہے، حضور اپنوں کو کہہ رہے ہیں تم میں میری طرح کا کون ہے، اور کافروں سے کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرح ہوں۔ اللہ اکبر، سمجھنے والی بات ہے۔ اور جن کو حضور نے کہا نا میں تمہاری طرح ہوں، انہوں نے پہلے بھی یہی کہا تو بعد میں ساری زندگی ابو لہب، ابو جال یہی کہتا رہا نبی ہماری طرح کا ہے، نبی ہماری طرح بشر ہے۔ تو صحابہ کیا کہنے لگے جب نبی نے فرمایا نا تم میں سے میری مثل کون ہے؟ تو سارے صحابہ ساری زندگی یہ کہنے لگے نبی بے مثل و بے مثال ہے، نبی بے مثل و بے مثال ہے۔ اب مرضی ہے تو ابو جال کی پارٹی میں داخل ہو جا، مرضی ہے تو صحابہ کی جماعت میں شامل ہو جا، کیونکہ صحابہ کا یہ عقیدہ ہے نبی بے مثل و بے مثال ہے، نبی بے مثل و۔ لو جی شیطان اکڑ گیا، سجدہ نہ کیا۔ اس نے دوسرا یہ کہا کہ اے اللہ تجھے بھی سجدہ کروں، آدم کو بھی سجدہ کروں، میری توحید میں فرق آتا ہے، میری توحید میں آج بھی کئی لوگوں کی توحید میں بڑا فرق آتا ہے۔ جب درود پاک پڑھنے لگے نا فوراً اٹھ جاتے، کبھی کہیں توحید میں فرق نہ آ جائے۔ تو اس نے کہا مولا تجھے بھی سجدہ کروں، آدم کو بھی سجدہ کروں، میری توحید میں فرق آتا ہے۔ یہ خیال ہی نہ کیا کہ کہنے والا کون ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ کہہ رہا ہے، لیکن سجدہ نہ کیا۔ تو اللہ پاک نے پتا کیا فرمایا؟ اخرج، فرمایا نکل میری جنت سے نکل، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تیرے اوپر میری لعنت ہے، تیرے اوپر میری لعنت ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں شیطان پہلے جنت میں رہتا تھا، کہاں رہتا تھا؟ بولیے۔ نبی کو ہلکا سا بشر کہا، رب نے جنت میں رہنے دیا ہے؟ جنت سے نکالا ہے؟ لعنت پڑ رہی ہے۔ نبی کو بشر کی رٹ لگانے والے جو لوگ ہیں وہ خیال کیا کریں، جو جنت میں رہتا تھا نبی کو ہلکا بشر کہہ کے، بے ادبی کی نیت سے بشر کہہ کے رب نے جنت سے نکال دیا ہے، اور جنہیں ابھی داخلہ جنت ملا کوئی نہیں، وہ بے
یعنی ہلکا بشر کہیں گے، اپنی طرح کا بشر کہیں گے، وہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ وہ کیسے جائیں گے؟ جو جنت میں رہتا تھا رب نے نکالا ہے۔ اچھا جی، دوسری طرف ایک بڑا خوبصورت منظر ہے، جب رب نے کہا نا سجدہ کرو، ایک فرشتے نے فوراً سجدہ کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا تو نے فوراً سجدہ کیوں کیا ہے؟ سنیں، توجہ رکھنا۔ اس فرشتے نے عرض کیا مولا، جب تو نے حکم فرمایا نا سجدہ کرو، میں نے آدم علیہ السلام کے قدموں کو دیکھا، پنڈلیوں کو دیکھا، پیٹ مبارک کو دیکھا، سینہ مبارک کو دیکھا۔ جب آیا نا پیشانی پر، میں نے آدم کی پیشانی کو دیکھا نا، عرض کیا مولا آدم کی پیشانی میں کیا سجایا ہے؟ تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی، تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی، تفسیر روح المعانی کے اندر علامہ سید محمود علوسی، تمام تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اس فرشتے نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں کیا دیکھا؟ کانا فی جبہت نورا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آدم کی پیشانی میں تیرے اور میرے نبی کا نور چمک رہا تھا، نور چمک رہا تھا۔ وہ سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا، وہ نور مصطفیٰ کو سجدہ تھا، وہ حضور کے نور کو سجدہ تھا، نور کو سجدہ تھا، جس کے لیے ساری کائنات سجانی تھی، جس کے لیے ساری کائنات بنانی تھی۔ اب وہ نور چلا، جن جن پشتوں سے ہوتا ہوا آیا نا جی، رنگ چڑھاتا ہوا آیا، رنگ۔ اب میں نے حضور کا شجرہ نسب بھی پڑھ دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا تیار کر لوں نا، کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ محبوب مجھے تیرے والد کی قسم اور مجھے تیرے میلاد کی قسم۔ علماء فرماتے ہیں اللہ نے صرف حضرت عبداللہ کی قسم نہیں اٹھائی، آدم سے حضرت عبداللہ تک حضور کے تمام آبا کی قسم کھائی ہے، تمام آبا کی قسم کھائی ہے اللہ نے۔ ان کے اسم مبارک بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، وہ کتنے مقدس نام ہیں، اور حضور کا اپنا فرمان بھی ہے تفسیر روح المعانی کے اندر، لم ازل انقل من اصحاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات۔ حضور نے فرمایا میری پشتیں بھی پاک ہیں، میری مائیں بھی پاک ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک میرے سارے باپ پاک ہیں، حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ تک میری ساری مائیں بھی، بولیے نا، ساری مائیں بھی پاک ہیں۔ اللہ آپ کے شجر و نسب کو بھی مزید عزتیں عطا فرمائے۔ لو ذرا بیدار ہو کے رہنا، میں حضور کے مبارک باپوں کے نام عرض کرتا ہوں، تاکہ جہاں میلاد پڑھا جائے وہاں رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، جہاں میلاد پڑھا جائے وہاں فرشتے آ کے بیٹھتے ہیں۔ یہ میلاد پیور میلاد، ویسے تو حضور کی جس صفت کا بھی ذکر کریں وہ میلاد ہی ہوتا ہے، لیکن میں میلاد ہی بیان کر رہا ہوں۔ حضور کس شان کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے، جاگ رہے ہیں جی؟ ایک دفعہ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس، ذرا بولتے جائیں، آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس، شیس کے بیٹے انوش، انوش کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائیل، میلائیل کے بیٹے بارد، بارد کے بیٹے اخنو، اخنو کے بیٹے متشائخ، متشائخ کے بیٹے لامک، لامک کے بیٹے حضرت نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ارفخشد، ارفخشد کے بیٹے فائج، فائج کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے کانے، کانے کے بیٹے ارغو، ارغو کے بیٹے شاروخ، شاروخ کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کدار، کدار کے بیٹے ارام، ارام کے بیٹے اوس، اوس کے بیٹے مزی، مزی کے بیٹے شمی، شمی کے بیٹے زارح، زارح کے بیٹے ناحس، ناحس کے بیٹے مکسی، مکسی کے بیٹے ابہام، ابہام کے بیٹے اکناد، اکناد کے بیٹے عیسر، عیسر کے بیٹے رشان، رشان کے بیٹے عیدہ،
ईदा के बड़े रौबा, रौबा के बड़े यलहन, यलहन के बड़े यहजन, यहजन के बड़े यशरम, यशरम के बड़े संबर, संबर के बड़े हमदान, हमदान के बड़े अत्तान, अत्तान के बड़े उबैद, उबैद के बड़े अबकर, अबकर के बड़े आजी, आजी के बड़े माखी, माखी के बड़े नाहिश, नाहिश के बड़े जाहिम, जाहिम के बड़े ताबिख, ताबिख के बड़े तदराफ, तदराफ के बड़े बलदास, बलदास के बड़े हिस्सा, हिस्सा के बड़े नाशिद, नाशिद के बड़े अवाम, अवाम के बड़े उबई, उबई के बड़े कम्माल, कम्माल के बड़े यऊस, यऊस के बड़े औस, औस के बड़े सलमान, सलमान के बड़े हनीसा, हनीसा के बड़े उद्दू, उद्दू के बड़े अदनान, अदनान के बड़े माद, माद के बड़े नज़ार, नज़ार के बड़े मुदिर, मुदिर के बड़े इलियास, इलियास के बड़े मुद्रिका, मुद्रिका के बड़े खुज़ैमा, खुज़ैमा के बड़े किनाना, किनाना के बड़े नदर, नदर के बड़े मालिक, मालिक के बड़े आमिर, आमिर के बड़े गालिब, गालिब के बड़े लोई, लोई के बड़े काब, काब के बड़े मुर्रा, मुर्रा के बड़े किलाब, किलाब के बड़े कुसई, कुसई के बड़े मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बड़े हाशिम, हाशिम के बड़े अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बड़े हजरत अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बड़े हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, मेरा है नारे का ज़ौक़ भी नहीं, इधर मैं आप ही लगा ले। अल्लाह या रसूल, जरा बैयक जुबान, जरा बैयक जुबान, माशाल्लाह मोहब्बतों का इजहार तो कर रहे हैं, कोई पीछे से बोल रहा है, कोई आगे से बोल रहा है। एक दफा बैयक जुबान से नारा मैं लगाता हूं, जवाब आप दें। नारा रिसालत, नारा रिसालत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। अल्लाह आपको सलामत रखे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे बाप भी पाक है, मेरी माएँ भी, मेरी माएँ भी। हजूर के इतने बाप हजरत अब्दुल्ला की बात कर लेते हैं। लोगों ने वसवसे डाले इस हवाले से भी कि हजूर के वालिदैन के बारे में नज़ेबा कलिमात कहे। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ रवायतें अर्ज कर रहा हूँ, सुने। हजूर ने फरमाया जो काफिर होता है ना, काफिर कब्र में उतरता है, कब्र आपस में मिल जाती है, उसकी हड्डियां ऐसे चूरो चूर हो जाती हैं, आपस में टकराती हैं, दोनों दीवारें कब्र की आपस में बिल्कुल मुत्तसिल होकर जुड़ जाती हैं। उसका जिस्म का पंजाबी में कह ले कीमा कचूमर निकल जाता है। अल्लाह ने हजूर के वालिद ग्रामी का जो जिस्म मुबारक है दुनिया को दिखाया कब? 1978 21 जनवरी। मदीना पाक मस्जिद नबवी की तोसी करने लगे तो हजूर के वालिद ग्रामी हजरत अब्दुल्ला का मिज़ार मस्जिद के अंदर आ रहा था, 7-6 सहाबा की कब्रें भी आ रही थी। तो आपने उन्होंने उलमा से मशवरा किया क्या करना चाहिए। उलमा ने कहा कि ठीक है, जन्नतुल बकी में इनको ले जाया जाए। 15 सदियों से ज्यादा अरसा बीत चुका था हजूर के वालिद ग्रामी को दुनिया से पर्दा फरमाए हुए। ये अकीदे की बात करने लगा। पर्दा फरमाए हुए 1500 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका था। उस वक्त का रोजनामा नवाए वक्त, उस पर आज भी खबर मौजूद है, पढ़ लेना। हजारों लोग वहां मौजूद थे। हजूर के वालिद ग्रामी की कब्र को खोला गया। 15 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका था। लोगों ने मंजर देखा कि जनाबे सरकार के वालिदैन हजरत अब्दुल्ला का अभी तक कफन मैला नहीं हुआ था, अभी तक कफन मैला नहीं हुआ था, अभी तक कफन मैला नहीं हुआ था। हजूर के हैं बाप, एक वाले से हजूर के उम्मती भी हैं, हजूर के सहाबी भी हैं और जन्नती तो यकीनन है। आप कहेंगे सहाबी तो वो होता है जो हजूर के दौर में आए, ये सहाबी कैसे बने? तो हदीस पाक ज़रकानी के अंदर मौजूद है, हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन के अंदर मौजूद है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका इस हदीस पाक की रावियां हैं। वो फरमाती हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सअला रब्बहु अन युहयिया अबवैहि फअहयाहुमा लहु फआमन्ना बिही सुम्मा अमातहुमा। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं हजूर कब्रिस्तान में गए, गमनाक थे, वापस आए, चेहरे पे खुशी की लहरें दौड़ रही थी। मैंने अर्ज की हुजूर गए हैं, गमनाक हैं, आए हैं तो बड़े खुश हैं। हजूर ने फरमाया आयशा मैंने रब से दुआ मांगी है, सअला रब्बहु अन युहयिया अबवैहि, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप को जिंदा कर। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल फरमाई है। मेरे अब्बा जी को भी अल्लाह ने जिंदा फरमाया,
میری ماں جی کو بھی اللہ پاک نے زندہ فرمایا، دونوں نے میرا کلمہ پڑھا ہے، میں نے ان کو کلمہ بھی پڑھایا، صحابی بھی بنایا اور اپنا امتی بھی بنایا، جنتی بھی بنایا۔ جنتی تو پہلے ہی تھے، وہ اہل فطرت میں سے تھے۔ اللہ اکبر۔ محترم حاضرین، حضرت عبداللہ کی بات ہو گئی، چونکہ یہ الگ موضوع ہے، میں حضرت آمنہ کی بھی بات کر لیتے ہیں تاکہ میلاد کچھ نہ کچھ ہم پڑھ سکیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک میرے بطن میں آیا نا، رات کو سوئی نا، تو ایک بزرگ تشریف لائے، لمبا قد ہے، خوبصورت چہرہ ہے، اور مجھے آ کے فرماتے ہیں آمنہ مبارک ہو۔ آمنہ اونچا بولیں۔ اصل میں آپ کا بھی قصور کوئی نہیں، جگہ بند ہو نا سبحان اللہ کی آواز بھی آتی ہے، اور جگہ کھلی ہے نا سبحان اللہ کہیں تو آواز کم آتی ہے۔ آپ بھی ماشاءاللہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ تو آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا حضور آپ کون ہیں مبارک دینے والے، اور کس چیز کی مبارک ہے؟ فرمانے لگے آمنہ تیرے بطن میں جو ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں، نبیوں کا سردار بن کے آ رہا ہے۔ میں نے عرض کی حضور آپ کون ہیں؟ جواب آیا میرا نام آدم علیہ السلام ہے، آپ کے باپ میرے باپ آدم علیہ السلام۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں پہلے مہینے آدم علیہ السلام کی زیارت اور مبارک، دوسرے مہینے شیس علیہ السلام کی زیارت اور مبارک، تیسرے مہینے نوح علیہ السلام کی زیارت اور مبارک، چوتھے مہینے ادریس علیہ السلام کی زیارت اور مبارک، پانچویں مہینے حضرت ہود علیہ السلام کی زیارت اور مبارک، چھٹے مہینے ابراہیم خلیل اللہ کی زیارت اور مبارک، ساتویں مہینے اسماعیل ذبیح اللہ کی زیارت اور مبارک، آٹھویں مہینے موسیٰ کلیم اللہ کی زیارت اور مبارک، نویں مہینے حضرت عیسیٰ روح اللہ کی زیارت اور مبارک۔ نبی زیارتیں بھی کراتے ہیں، نبی مبارکیں بھی دیتے ہیں۔ اے آمنہ مبارک ہو، تیرے پیٹ میں جو جلوہ فرما ہے وہ عام بچہ نہیں، وہ نبیوں کا سردار بن کے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں پھر ایک دن نا میں نے ارادہ کیا کنویں پہ جاتی ہوں پانی بھرنے کے لیے، پہلے بھی جاتی تھی لیکن اب جانے لگی تو کیا ہی عجیب منظر دیکھا۔ میرے ساتھ قریش کی اور عورتیں بھی تھیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں حضور میرے بطن میں تھے، حضور میرے بطن میں تھے، یوں ہی میں جانے لگی تو آسمان سے بادل کا ٹکڑا آیا، اس نے آ کے سایہ کر دیا، جس پتھر پہ قدم رکھا پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا، اور پانی بھرنے کے لیے کنویں پہ گئی، قریش کی عورتیں تھیں، انہوں نے ڈول کے ساتھ رسہ باندھا، پھر پانی کھینچا اپنے برتنوں میں ڈالا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب میں نے ارادہ کیا نا مجھے میرے دل میں القاء کیا گیا آمنہ تجھے ڈول کے ساتھ رسہ باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈول پھینکنے کی کوئی ضرورت ہے۔ خیال آیا ڈول پھینکوں گی نہیں، رسہ ڈالوں گی نہیں، پانی کیسے آئے گا؟ دل میں القاء کیا جا رہا ہے آمنہ دیکھ تو صحیح، تیرے بطن میں جو ہے وہ عام بچہ نہیں، وہ پانی کا بھی نبی بن کے آیا ہے، بادلوں کا بھی نبی بن کے آیا ہے، پتھروں کا بھی نبی بن کے آیا۔ سارے اپنی اپنی جگہ سلامتی پیش کر رہے ہیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں پھر مختصر کرتا ہوں، گھر میں آئی تو پھر ولادت باسعادت کی سہانی گھڑیاں جب قریب ہونے کو آئی نا، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں نے دیکھا کہ آسمان میرے گھر کے قریب آ گیا ہے، غور کیا تو آسمان نہیں تھا، آسمان کے ستارے تھے، آسمان کے۔ رب نے دنیا والوں کو بتا دیا دنیا والوں میرے محبوب کے آنے پر جتنے بڑے مرضی کمکمے لگا لو، میں اپنے محبوب کی آمد پر وہ کمکمے پیش کیے ہیں، وہ ستاروں کو جھکایا ہے، کائنات کی ساری روشنیاں بھی اکٹھی ہو جائیں میرے ستاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ستارے سیدہ آمنہ کے مکان کے قریب ہو گئے، جب ستارے بالکل قریب ہوئے
आमिना कहती है, सितारों से आवाज आती है, आमिना ना घबरा, अल्लाह का महबूब आने वाला है, हम दुरूद व सलाम पढ़ने आए हैं। नारे तकबीर, अल्लाह नारे ईसान, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, हैदरी, या माशाअल्लाह जी, मजमे में से भी नारा लग गया है, ये भी बड़ी कामयाबी है मेरी। अल्लाह खुश रखे आपको माशाअल्लाह। तो हजरात तवज्जो है ना। सईदा आमिना फरमाती है, फिर मैंने क्या देखा, मेरे घर से लेकर आसमान तक नूर ही नूर है, अनवार चमक रहे हैं। मैंने ख्याल किया, गौर किया, ये मंजर क्या है, माजरा क्या है। उस नूर से आवाज आती है, आमिना ना घबरा, हम अल्लाह के नूरी फरिश्ते हैं, महबूब आने वाला है, दुरूद व सलाम पढ़ने आए हैं, दुरूद व सलाम पढ़ने आए। फिर सईदा आमिना फरमाती हैं, मैंने मंजर क्या देखा कि मेरे घर में 4 औरतें आ गई, 4 औरतें। एक ने मेरा सर चूमा, एक ने मेरी पेशानी चूमी, एक ने मेरे हाथ चूमे, एक ने मेरे कदम चूमे। जिसने सर चूमा था, मैंने कहा आप कौन है, जवाब आया मेरा नाम हव्वा अलैहिस्सलाम है। जिसने पेशानी चूमी, मैंने पूछा आप कौन है, जवाब आया हाजरा अलैहिस्सलाम है। जिसने हाथ चूमे, मैंने पूछा आप कौन है, जवाब आया मरियम अलैहिस्सलाम है। जिसने कदम चूमे, मैंने पूछा आप कौन है, जवाब आया मेरा नाम आसिया है। अल्लाह अकबर, हजूर की वलादत होने वाली है। ये नबियों की माएँ हैं, हव्वा अलैहिस्सलाम, हाजरा अलैहिस्सलाम, मरियम अलैहिस्सलाम, नबियों की माएँ। ए सईदा, तेरे घर में खादमा बन गया, तेरे घर में खादमा बन के आए, अल्लाह का महबूब आने वाला। सईदा फरमाती है, फिर छोटे छोटे परिंदे आ गए जिनकी चोंचें यकूत की थी, मेरा चक्कर काटने लगे, हू हू करके, कू कू करके चक्कर काट रहे हैं। मैं समझ गई ये भी अल्लाह के महबूब पे दुरूद व सलाम ही पढ़ रहे हैं। सईदा आमिना फरमाती है, फिर मैंने मंजर क्या देखा कि एक इंसानी रूप में कोई शख्स आए, उनके हाथ में शरबत था, जन्नती शरबत। मैंने पूछा कि आप कौन है, जवाब आया मैं फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन हूं, जन्नती शरबत लेके आया हूं। आमिना फरमाती है, मैंने लिया, पिया, दूध से ज्यादा सफेद है, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है, शहद से ज्यादा मीठा है। मैंने पिया तो जिब्रील कहते हैं और पियो, मैंने और पिया, फरमाते हैं और पियो। जब चौथी बार कहा तो मैंने इनकार किया, अब गुंजाइश बिल्कुल कोई नहीं। जिब्रील पास खड़े होके ना, अब हजूर की वलादत की सुहानी घड़ियां बिल्कुल करीब है, रात जा रही है, दिन आ रहा है। रात भी अल्लाह की बारगाह में मिन्नतें कर रही है, ए अल्लाह ये खजाना मुझे अता फरमा। दिन कह रहा है, ए अल्लाह खजाना मुझे अता फरमा। अल्लाह ने दोनों की दुआ को कबूल फरमाया। फरमाया रात परेशान नहीं होना, ए दिन परेशान नहीं होना, महबूब को ऐसे वक्त में दुनिया में भेजूंगा, रात को भी बरकतें नसीब होंगी, दिन को भी बरकतें नसीब हो जाएंगी। रात जा रही थी, रात जा रही थी और दिन आ रहा था, दिन आ रहा था। फिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुनिया में वलादत बासादत की सुहानी घड़ियां करीब हैं। जिब्रील पास खड़े हैं। इब्ने जोजी आपने अल मिलादुन नबी में 5 जुमले लिखे हैं, बात को समेट रहा हूं। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम पास खड़े हैं और क्या कहते हैं, इज़हर या रहमतल लिल आलमीन, ए रहमत की चादर ओढ़ कर आने वाले अब दुनिया में तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। फिर कहा इज़हर या सय्यदल मुरसलीन, ए रसूलों के सरदार अब दुनिया में तशरीफ ले आइए। फिर कहा इज़हर या खातमन नबिय्यीन, ए खत्मे नबुव्वत का ताज पहनकर आने वाले अब दुनिया में तशरीफ ले आइए। फिर जिब्रील ने कहा इज़हर या नूरम मिन नूरिल्लाह, ए अल्लाह के नूर से बनने वाले नूरी महबूब अब दुनिया में तशरीफ ले आए। फिर जिब्रील ने 5वां नारा लगाया इज़हर या रसूल अल्लाह, इज़हर, बोले जरा इज़हर या रसूलुल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा। इज़हर या रसूल अल्लाह, इज़हर या रसूल, अल्लाह के रसूल अब दुनिया में तशरीफ ले आए। मोहतरम हाज़रीन, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में रौनक अफरोज होने लगे, जन्नत के दरवाजे खुल गए,
ملائکہ زمین پر اتر آئے، حوروں نے جھک کے سلامی دی، ملائکہ نے جھک کے سلامی دی، پوری کائنات کو معطر کر دیا گیا، پوری کائنات کے اندر خوشبو بکھیر دی گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا میں تشریف آوری ہوئی، سیدہ آمنہ فرماتی ہے پھر کیا ہوا؟ خارجہ منی نور، میرے بدن سے نور ظاہر ہوا، اس کی اتنی روشنی تھی کہ میں بیٹھی تو مکے میں تھی، اس کی روشنی میں شام کے محلات کو دیکھ رہی تھی، شام کے محلات کو دیکھ رہی تھی اس نور کی روشنی کے اندر۔ محترم حاضرین، جب حضور آئے ہیں نا، آتے ہی حضور کا جب پہلا قدم زمین پہ لگا ہے، اعلان نبوت کے بعد حضور نے فرمایا جانتے ہو ساری کائنات کی زمین کیسے پاک ہوئی ہے؟ عرض کی حضور ہمیں نہیں پتا۔ فرمایا جب میرا پہلا قدم زمین پہ لگا تھا، میرے پہلے قدم کی برکت سے اللہ نے کل کائنات کی زمین کو پاک فرما دیا۔ حضور اللہ اکبر، یا رسول اللہ، کل کائنات کی زمین کو پاک فرما دیا۔ حضور آئے ہیں، آتے ہی حضور نے سجدہ کیا ہے۔ ایمان سے بتائیں کائنات میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جس نے آتے ہی سجدہ کیا ہو؟ جی بولیں، کوئی ہے ہی نہیں، ہے تو کوئی بتائے، کتابوں میں ذکر ہی کوئی نہیں۔ اگر آتے ہی کسی نے سجدہ کیا ہے تو وہ نبی ہے جس کا آپ اور میں کلمہ پڑھتے ہیں، میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں سجدہ کرنے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ حضور نے آتے ہی سجدہ کر کے اس بات کا اعلان کر دیا، لوگوں میرا جسم بھی پاک ہے، میرے کپڑے بھی پاک ہیں، میری جائے ولادت بھی پاک ہے، میری ماں آمنہ بھی پاک ہے، میری ماں آمنہ بھی پاک ہے۔ اللہ اکبر، میری ماں آمنہ بھی پاک ہے۔ واہ مقدر تیرے سیدہ آمنہ، کل قیامت کا منظر دیکھنے والا ہوگا۔ کوئی کہے گی میں شیش کی ماں، کوئی کہے گی میں نوح کی ماں، کوئی کہے گی موسیٰ کلیم اللہ کی ماں، کوئی کہے گی میں ابراہیم خلیل اللہ کی ماں، کوئی کہے گی اسماعیل ذبیح اللہ کی ماں، کوئی کہے گی میں عیسیٰ روح اللہ کی ماں۔ اس امت کی بات کریں تو کوئی کہے گی میں داتا علی حجویری کی ماں، کوئی کہے گی میں غوث پاک کی ماں، کوئی کہے گی میں پیر میر علی شاہ کی ماں، کوئی کہے گی میں قرآن کی قاری کی ماں، کوئی کہے گی میں عالم دین کی ماں، کوئی کہے گی میں مفتی کی ماں، کوئی کہے گی میں چیمہ چٹھا وڑیچ گوندل کی ماں۔ اے سیدہ ذرا تو بتا تو کیا کہے گی؟ سیدہ فرمائے گی لوگوں میں بھی ماں ہوں۔ اے سیدہ تو کس کی ماں ہے؟ سیدہ کہے گی لوگوں میں نبیوں کے سردار کی ماں، میں امت کے غمخوار کی ماں، میں اللہ کے محبوب کی ماں، یا یوں کہہ لے کہ خدا کی خدائی کے بادشاہ کی ماں، خدا کی خدائی کے بادشاہ کی ماں میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ محترم حاضرین، سیدہ آمنہ کے مقدر کتنے بلند ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بننے کا جنہوں شرف حاصل ہوا ہے۔ آخر میں چند باتیں، چونکہ حضور کے میلاد پر آگے بھی بڑا میلاد رہتا ہے، بڑا ہی میلاد رہتا ہے، دوبارہ کبھی حاضری کا موقع ملا تو آگے بات کریں گے، ابھی اتنی کافی ہے۔ میرا طریقہ کار ہے کہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے میلاد مناؤ سیرت اپناؤ۔ سیرت لو جی، سیرت پر بھی 2-3 باتیں مختصر وقت میں عرض کر کے گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بولیے نماز میری آنکھوں کی، ماشاءاللہ میرے اہل جو پڑھتے ہیں وہی بول رہے ہیں، سارے بول رہے ہیں نماز میری آنکھوں کی۔ میں نے جس بندے کو بھی کہا ہے نا نماز پڑھا کرو، اس نے پتا کیا کہا ہے؟ یار صبح شروع کریں گے۔ میں نے کہا قبرستان کے اندر بڑے لوگ ایسے دفن ہیں جنہوں نے کہا تھا صبح شروع کریں گے مگر صبح نصیب۔ اللہ اکبر، بس اس بات کو سمجھ جائے، اس بات کو سمجھ جائے، صبح نصیب نہیں ہوئی۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کے بڑے گولڈن دن ہیں، اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کریں، ان کی خدمت کریں۔ حضور نے فرمایا ان کا چہرہ دیکھنا حج مقبول کا ثواب ہے، حج مقبول کا ثواب ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں دنیا تھوڑی ہے آخرت زیادہ ہے، کل متاع دنیا قلیل، قرآن کے لفظ ہیں، دنیا جو کچھ دیکھ رہے ہیں بہت تھوڑا ہے۔ عرض کی حضور کیسے ہمیں سمجھ آئے کہ دنیا تھوڑی ہے آخرت بہت زیادہ ہے؟
حضور نے فرمایا سمندر کے اندر انگلی ڈالیں تو جو پانی کا قطرہ انگلی سے لگا ہے یہ دنیا ہے اور سمندر آخرت ہے. سمندر کیا خیال ہے ہم نے اس قطرے کو پانے کے لیے ساری زندگی جنگ لڑنی ہے یا سمندر کو پانے کے لیے؟ سمندر کو پانا چاہیے نا جی. تو پھر ارادہ کریں کہ آج کے بعد ہم نے نماز قضا بڑوں کا احترام کریں, چھوٹوں سے محبت کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے. پیغام یہی ہے, دو جہاں میں مقصود اگر تمہیں آرام ہے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے. اور اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا, اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا, تو گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی کا. یہ قبلہ ماسٹر صاحب حافظ ماسٹر محمد ارشد صاحب قبلہ, یہ مجھ سے سینئر ہیں, ہم نے ایک ہی استادوں کے پاس حفظ کیا ہے. یہ بھی قرآن کے پکے حافظ ہیں الحمدللہ. ہر سال مصلی سناتے ہیں, کہ مصلی سنائے وہ پکا ہی حافظ ہے نا جی. پیار سے کہیں سبحان اللہ. اور الحمدللہ میں بھی ادنا سا حافظ ہوں, میں بھی پکا حافظ. روزانہ ہر سال ہی ہم قرآن پاک سناتے ہیں, یہ اللہ کا فضل ہے. 29-30 سال ہو گیا سناتے ہوئے. تو یہ ماسٹر صاحب قبلہ کا حکم تھا کہ یہ میرے بڑے پیارے محترم عزیز ہیں, آپ نے ان کے ہاں جانا ہے. تو الحمدللہ وعدے کے مطابق میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا آنا, بیٹھنا, سننا, سنانا اللہ پاک قبول فرمائے. علماء کرام جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہیں, کیونکہ نام سے واقف نہیں, ورنہ نام اگر جانتا ہوتا تو ان کا ذکر بھی کر دیتا. ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا, محسوس نہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.